جاوید صاحب، جس طرح سے ہم لوگ جسمانی علاج کرواتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ حضرت جس طرح انسان کے جسم کے مرض ہیں نا، جیسے ٹی وی، کینسر، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ پیشن، سب قسم کی بیماریاں، تو اسی طرح روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں. روحانی کا روح سے جو تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرا گھبراہٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ میرا سر پکڑا جا رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میری کمر میں تکلیف ہے، ٹھیک ہے. وہ جب چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں تو پھر یہ کیفیات انسان کے اوپر آتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے دماغ کو جکڑ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی خاص سین نہیں ہے کہ فلاں مرض ہو، تکلیف ہوگی تو وہ چیزیں آپ کو جسم میں داخل ہوگی. مطلب کسی بھی تکلیف سے آپ کو جسم میں داخل ہو سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے. اکثر جو ہے لوگوں کے جو ہے دل پکڑا جاتا ہے، دوسرا معدے کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تیسرا انسان کے روح میں اور جسم میں خون میں جو ہے سرایت کر جاتی ہے. چوتھا انسان کی ہڈی کے اندر سرایت کر جاتی ہے. جب یہ چیزیں انسان کے اندر بالکل جکڑ لینا، پھر اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے علاج کا، ٹھیک ہے، اور کافی محنت کرنی پڑتی ہے. لوگ تو کہتے ہیں بس ابھی آئے ہم فوراً بندہ دم کرے اور ہم ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ کا ذکر دینا، علاج کرنا، شفا دینا میرا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے. اب لوگ جو ہے آج کل ہر بندہ جلدی میں، وہ کہتا بس جی ہم آئیں قاری صاحب ہمیں ایک پھونک مارے اور ہم ٹھیک ہو جائیں. مرض کی نوعیت ہوتی ہے، جتنا مرض پرانا ہوگا اس پہ وقت لگے گا. اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو ایک دفعہ دم ڈالو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہے. بات تو بڑی اچھی کی آپ نے. جادو کرواتا کون ہے؟ اچھا، جادو کی جو سب سے بڑا ریزن ہے نا وہ حسد ہے، ٹھیک ہے. اور کئی لوگ ایسے ہمارے پاس بھی آتے. جب میں پچھلے دفعہ پوڈ کاسٹ میں آیا تو میں نے نام لیا تھا ایک شہر کا، ٹھیک ہے. یقین کرے اتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سب اس وہاں کے مجھے ایڈریس بتائیں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے تو مجھے دے. یقین کرے کہ مجھے ان لوگوں نے پریشان کر دیا تھا کہ آپ حضرت ہمیں بس ان کا کوئی ایڈریس بتائیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ لوگ جادو کرتے ہیں، ہم نے وہاں سے کروانا ہے. اور میں نے ان کو کروانا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ ریزن ہے، اس سلسلے میں ہم نے ان سے کام کروانا ہے، صرف آپ ہمیں ایڈریس بتا دیں. اللہ کا واسطہ، مطلب ایسی انہیں واسطے دیے کہ آپ، میں نے کہا بھائی میری کیوں آخرت خراب کر رہے ہو، خدا کو مانو، ٹھیک ہے، کیوں آپ اس طرف جا رہے ہو. آپ قرآن سے اپنا علاج کرو، قرآن سے اپنے مسائل حل کرواؤ اللہ کے ذکر کے ساتھ. جو ان کا نہیں ہے سب اتنا ہمارے پاس جو ہے نا نہیں ہے، ہم شارٹ کٹ بس اس کا کوئی آپ ہمیں ایڈریس دے دیں. ہاں لوگوں نے ہمیں کالیں کی، میسیجز کیے کہ آپ حضرت ان کا کوئی رابطہ نمبر ہمیں دے. اگر آپ نے کہا ہے تو وہ کہتے کیا ہیں؟ اگر سمجھاتے ہیں آپ ان کو تو ان کو وہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جواباً کیا کہتے ہیں؟ جواباً یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اب ہم نے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں. اچھا، کس طرح کے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم لوگ ٹاپ 5 کی طرف دیکھتے ہیں تو ٹاپ 5 میں کس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ کوشش کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ دیکھیں رشتوں کا مسئلہ، پھر دوسرا جائیداد کی تقسیم کا معاملہ، ٹھیک ہے ہو گیا. تیسرا آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں، اس جاب کے اوپر. چوتھا محبوب لڑکیاں وغیرہ، یہ چکر بہت زیادہ، مطلب ٹھیک ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو کنٹرول کر لوں یا اس کا، ٹھیک ہے. اور پانچواں جو ہے جو عورت جو اپنے خاوند کی وجہ سے جو ہے نا پریشان ہے. لیکن اس میں اور ریزن ہم نہیں دیکھتے کہ بھائی ضرور اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جادو کا مسئلہ ہو. کوئی معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں جو خاوند میاں بیوی کے آپس میں محبت کا جو سبب نہیں بن رہا. جو بہت سے ایسے باتیں جو یہاں پہ نہیں میں کر سکتا جو اختلاف کا سبب ہے میاں بیوی میں، ٹھیک ہے. لیکن لوگ اس کو اپنے قابو کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے شوہر کو یا خاوند کو، تو پھر یہ غلط راستہ اختیار کرتی ہیں اور غلط لوگوں کے پاس جاتی ہیں، تو اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پیار محبت سے بات کرنی نہیں ہے، شاید لڑائی جھگڑے میں ہی پڑنا ہے. اور پھر آپ جب اس نیگیٹیوٹی میں جاتے ہو تو پھر اس راہ پر چلے جاتے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے. اس میں اصل وجہ جو ہے، جو میں نے اس چیز کو دیکھا بہت قریب سے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موبائل جب سے ہمارے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس، تو لوگ اپنی فیملیوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے، ٹھیک ہے. اور اکثر بیوی کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ خاوند جب بھی گھر آتا ہے تو موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور خاوند کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں تو اس کی چیخ چیخی ختم نہیں ہوتی. بہت سے مسائل پہ بچے نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میں دروازے سے گھستا جاتا ہوں تو آگے
اس طرح کے معاملات جو ہے یہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے تو میں پھر سے کیا بات کروں. دونوں کے شکوے. جب تک زندگی میں دین نہیں ہوگا نا تب تک حضرت رشتے ہوں گے تو صحیح, پھر نام کے رشتے ہوں گے, اس رشتوں میں محبت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, محبت تب پیدا ہوگی جب آپ دین پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, جب اللہ کے قریب ہوں گے نا تو پھر رشتوں کی قدر اور اہمیت کا بھی پتہ چلے گا. آج ہم پہلے تو شادی جب ہم نہیں ہوتی, دوسری ایک بہت بڑا یہ بھی ریزن ہے کہ شادی سے پہلے ہم آپس میں بہت گفتگو وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے نقصانات شادی کے بعد ہوتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد آپ اس طرح کا ٹائم اسے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اکثر گھر بگڑنے کی وجہ بھی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن لوگ پھر دوسری طرف چل پڑتے ہیں, چلو بھائی تعویذ لو, یہ معاملہ کرو وہ کرو. ٹھیک ہے, اب اس کے ریزن بیچ میں یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو آپ پوچھتے ہیں ناشتہ کیا نہیں کیا, گڈ مارننگ گڈ نائٹ, سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شادی کے بعد تو پھر روٹین چینج ہو جاتی ہے بندے کی. ٹھیک ہے, وہ سلسلہ نہیں رہتا, کیسے کپڑے پہنے, اب اچھی لگ رہی ہو نہیں لگ رہی, کھانا کھایا نہیں کھایا, بابو سو گئے جاگ رہے ہو, مطلب وہ سارا پیار محبت والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کو گھور رہی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں, تو پھر وہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس سے مجھے کوئی عمل بتائے یا کوئی مجھے تعویذ دے کہ میرا خاوند مجھ سے قابو نہیں, اوروں کے چکر میں. اب عورتیں جو دوسری ہیں وہ لفٹ کرا رہی ہوتی ہیں, ادھر کام اور طرف چلا جاتا ہے. تو اس سے پھر دونوں طرف کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اکثر گھر تباہ ہونے کی وجہ یہی بن رہی ہے. اللہ اکبر.